بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپنی ساری کتابیں ان پر پابندی لگے گی اور جنہوں نے لکھی ہے ان پر توہین کا پرچہ کٹنا چاہیے، اور ان کی اپنی لکھی کتابیں جو موجودہ علماء ہیں، میں جانتا ہوں ان کی کتابیں، میں دیکھتا ہوں، اگر ہم FIR کٹوانے پہ آ گئے نا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ خلافت کے قائل ہیں، جب وہ خلافت کو ثابت کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے خلاف ہیں پہلے نمبر پر، تو ان کو حق ہے، اور ہمیں بھی حق ہے کہ ہم مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے۔ شاہ ستہ چھوڑیں، ان بہت زیادہ ہے، سیر کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اصول حدیث کی کتابیں ہیں، رجال کی کتابیں ہیں، سب ختم ہو جائے گی، بند کرنی پڑے گی۔ ایسی ایسی حدیثیں لکھی ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے، ایسے ایسے باتیں لکھی ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا، شریف آدمی زبان پر نہیں لا سکتا، ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ پنڈورا بکس کھولا ہے خود سے، اور استعمال بھی ہیں، بعض لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی بات ہے، ہم تمام ہم نے صدر صاحب کو بھی خط لکھا ہے، باقیوں کو بھی خط لکھا ہے کہ اس بل کے حوالے سے جو خدشات ہمارے ہیں وہ ان تک پہنچائے گئے ہیں، اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کا بل کسی طور بھی درست نہیں بھیجے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ملی یوسفی کونسل کا، ہم نے جب یہ بل پیش ہوا تھا خفیہ طور پر، خود وہ کہتا ہے میں خفیہ طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، جب یہ خفیہ طور پر بل پیش کیا گیا، انٹینشن یہ تھی، تو ہم نے ان سے بھی کہا، جماعت اسلامی والوں سے بھی کہا، لیاقت بلوچ صاحب سے سب سے کہا کہ یہ غلط ہوا، اس کو روکیں، اور وہ کہتے رہے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس بل کے پیچھے پاکستان سے باہر کی قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو اختلافات کی اور مشکلات کی دلدل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریجنل انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں اور پاکستان کے اندر کے لوگ بھی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ مبینہ طور پر اس وقت ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے، تو اب اتنی قوتیں ملی ہیں پاکستان کو فرقہ واریت کی جہنم میں دھکیلنے کے لیے، پوری طاقت لگائی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بل کے اندر فرقہ واریت نہیں پھیلیں گے اور ان کو ناکام بنائیں گے۔ آپ صاحب دیکھیں، اسلامی نظام کونسل میں جب اس پر بات چیت ہو رہی تھی، طے یہ پایا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ بھی، اور کنسنسس نہیں کیا گیا۔ ہمارا یہی مطالبہ تھا اب بھی کہ آپ اسلامی نظام کونسل میں بھیج دیں، وہاں کنسنسس کرا لیں، کسی کمیٹی میں بھیج دیں، وہاں کنسنسس کرا لیں، وہاں اس کو بہتر کر لیں، اس کو صحیح مناسب قانونی شکل دے دیں جو قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہو، آئین کے مطابق بھی ہو، اور پاکستان کا جو ماحول ہے موجودہ اس کو بھی سامنے رکھے، لیکن ان کوئی بات سنی نہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، ان کو آئندہ پتہ چلے گا۔